بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو بات کر لیتے ہیں دو تین اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج بہت ہی اہم عدالتی جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ایک تو پی ٹی آئی کو کسی حد تک ایک ریلیف بھی ملا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کو کیا ریلیف ملا ہے، آئین اور قانون کو ریلیف ملا ہے۔ اور وہ ریلیف کیا ہے کہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سٹے حاصل کر لیا، یعنی الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ ان کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی اور نوٹس جاری کر رکھا ہے، اس کو لے کر کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے سٹے جاری کر دیا ہے کہ یعنی جو بھی یہ الیکشن کمیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور جو ٹرانسپیرنسی اور جو سازش جو ہے وہ کر رہا ہے یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان سے بلے کا نشان لینے، اصل معاملہ بلے کا نشان لینے واپس، کیونکہ بلے کا نشان جو ہے وہ سپر پلس لاڈلا جو ہے اس کی خواہش ہے، کیونکہ ان کو پلیٹیں پھر لوز ہو جائیں گی اور وہ پھر بیمار ہو جائیں گے اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوا تو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ گراؤنڈ میں اترے تو اس وقت پوری جو پارٹیز ہیں اور سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو، اور صرف جو ہے وہ سپر پلس جو ہے وہ لاڈلا وہی کھیلے اور وہی جیتے، وہی پہلے نمبر پر ہو اور وہی آخری نمبر پر ہو۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے جی پشاور ہائی کورٹ سے، اور پشاور ہائی کورٹ کسی حد تک آئین اور قانون کے مطابق تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اور پریشر کے باوجود وہ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے۔ تو دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ درخواستیں سی لاہور ہائی کورٹ میں ایک 5 رکنی لارجر بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ اس میں ایک تو اس کی درخواست تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی، آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی، کہ وہاں پہ اتنا آرڈر ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ فی الحال جو ہے وہ ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے وہ تھوڑا اپنے فیصلے کو جو ہے وہ پینڈنگ کرے، اور کہ انتظامیہ سے جو ہے آر اوز لینے ہیں، تو اس کے لیے وہ لارجر بینچ کو بھیج دیا۔ اور اس کو دوسرا جو ہے وہ عمران خان کی نائلی کو لے کر کے تھا کہ یہ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ یہ انصاف میں نہیں دینا ہے اور یہ درخواست میں نہیں سننی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ جس نے بھی کوئی درخواست دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی کہے کہ جی میں اپنی درخواست اور اپنا کیس واپس لیتا ہوں، تو یہ 2-4 منٹ کی 5 منٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ عدالت جو ہے وہ اس کیس کو واپس کر دیتی ہے۔ لیکن جہاں پہ بالکل ہی الٹ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ درخواست واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہی نائلی کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ گئی ہے، وہاں پہ ایک لارجر بینچ بن گیا اس لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، یعنی یہاں پر عدالت نے بھی اپنا جو ریمارکس دی اس میں یہی، اور وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ والا کیس ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ کے سامنے ہی سنوانا چاہتے ہیں۔ اور عدالت نے بھی کہا ہے کہ اس میں تو اختیار ہی یعنی جورسڈکشن ہی ہمارا ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ میاں والی جو سیٹ ہے اس کی حد تک وہ معاملہ ہے، اور وہ جو ہے میاں والی وہ ظاہر پنجاب میں آتا ہے۔ تو اس کو لے کر کے یہ بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو اب اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ جو ایک اچھا ہی فیصلہ دے گا آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ماضی کا کنڈکٹ دیکھا جائے تو وہ آئین اور قانون کو یا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کے اوپر ان کا کوئی مائنڈ ہے۔ تو پی ٹی آئی ابھی چاہ رہی ہے کہ جو درخواست کیس واپس لینے کے حوالے سے ان کے پاس تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ خارج کر دی تھی، اور کتنا عرصہ جو ہے انہوں نے اس کے فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ رکھا تھا، یہ کہیں جنوری میں انہوں نے درخواست دی تھی، اور اب آ کے اس کو 3 مہینے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو ہے وہ سنایا اور درخواست خارج کر دی ہے۔ تو اس کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جی ہماری جو ایک درخواست اس حد تک کہ جی یہ جو خارج کی ہے کہ میں ہی سننا چاہوں گا اس کو لے کر وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ والی درخواست جو ہے اس کو پریس کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے، اور نیکسٹ جو ہے اگلے ہفتے کے لیے اس کو رکھ لیا گیا۔ تیسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کے حوالے سے لے کر جو عدالت نے میں کارروائی چل رہی ہے
اس میں کاپیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اب بشرا بی بی کو بھی جو 50,000 متعلقوں کی ضمانت لے لی ہے انہوں نے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ وہ بھی حاضر ہوں گی۔ سکائی کے اوپر حاضری لگنی تھی عمران خان صاحب کی جو کہ نہیں لگ سکی۔ اب عدالت نے جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ حکم دیا کہ نیکسٹ جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوگی اس کے اوپر عمران خان کو ان پرسن حاضر کیا جائے، اور اڈیالہ جیل کا جو سپرڈنٹ نے ان کو لکھ دیا ہے، اسٹرکٹ آرڈر ہے کہ ہر حال میں جو عمران خان کو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر حاضر کیا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کو حاضر کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اب کی بار یہ جو عدالت ہے یہ بھی جیل میں جائے گی اور وہاں جا کے عمران خان کے سامنے پیش ہوں گی، جس طرح کے پورا ایک سسٹم مینج ہو کر آئین اور قانون کو بالکل بالائے طاق رکھ کر انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اس پہ کسی بھی طرح سے آئینی اور قانونی فیصلے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو ابھی ہم سن لیتے ہیں کہ جی سینیٹر جماعت اسلامی کے انہوں نے بہت اہم گفتگو کی ہے۔ جماعتوں کو سر لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون سا لیول پلینگ فیلڈ؟ یہاں تو عدالتیں بھی فیسیلیٹیشن کر رہی ہے، یہاں تو نیب جو ہے وہ ایک گھریلو خادمہ کی طرح لگی ہے کچھ پارٹیوں کی، یہاں تو لاڈلا ہے، لاڈلا پلس ہے، اور لاڈلا 1 2 3 اور 10 تک لاڈلے ہیں۔ یہاں تک ایک طرف تو ریاستی پروٹوکول کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور واضح میڈیا کے اوپر قدغنے ہیں۔ لوگوں کو بنیاد جو سکوت ڈاکہ کی رکھی ہے وہ جنرل ایوب خان نے رکھی ہے۔ 10 سال جب آپ ماشاء اللہ لگائیں گے اور وہ لوگ جو اکثریت میں ہیں اور ان کو آپ حاکی حکمرانی نہیں دیں گے، اور اس کے بعد دوسری ذمہ دار پھر جنرل یحییٰ ہے کہ جنہوں نے الیکشن کروائے، اور الیکشن کروانے کے بعد انتقالی اقتدار کے لیے ان لوگوں کو انتقال اقتدار جو جیت چکے ہیں، جن کو مینڈیٹ دیا جا چکا ہے، ان کو انتقال اقتدار دینے کے لیے انہوں نے اقدامات نہیں کیے۔ میں سمجھتا ہوں حمود الرحمان کمیشن ایک بہت کچھ واضح کر چکا ہے۔ اس پہ حمود الرحمان کمیشن کو فرام اے ٹو زی پبلک کیا جائے۔ حمود الرحمان کمیشن میں جن جرنیلوں کا، سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، ذمہ داران کا نام ہے، ان کو اگر وہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو بعد از موت ان کو سزائیں دی جائے، ان کو مجرموں کی فہرست میں رکھا جائے، اور جو زندہ ہیں ان کو ابھی سزائیں دی جائے۔ حمود الرحمان کمیشن کے اوپر منوعاً عمل کیا جائے۔ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک پہلے 5 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اب اس کی اجازت مل گئی۔ دیکھیں، ملٹری کورٹس کی کے اندر سماعت، یہ سول کورٹس پہ اور عدالتی نظام پر نو کانفیڈنس ہے۔ پھر آپ بند کر لیں ان سارے عدالتوں کو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ ملٹری کورٹس میں کوئی فیئر ٹرائل کا موقع کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ نے ملٹری کورٹس چلانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر کانسٹیٹیوشن، یہاں پر پھر ڈیموکریسی، یہاں پر پھر پارلیمنٹ، یہاں پر پھر رول آف لا، یہاں پہ یہ چیز پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں کی جائے۔ میں نے اس کے خلاف پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ہمیشہ بات کی ہے، میں نے اس کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کی ہے، اور آئندہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پر اور پبلک میں اس کے خلاف بات کروں۔ انتخابات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تاخیر کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں، اب ریٹرننگ آفیسرز کی جو ٹریننگ کا عمل شروع ہوا تھا وہ بھی رک گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہو سکیں گے؟ دیکھیں، 8 فروری کے انتخابات پر گہری دھند اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس سب کی ذمہ دار جو ہیں گزشتہ PDM کی حکومت ہیں کہ جنہوں نے الیکشن لاس کے اندر ترامیم کی، اور جنہوں نے سینسس کو اپروول دی، ایلیگلی سینسس کو اپروول دی، ایلیگلی۔ اور دوسرا اس میں الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، اور وہ دن کیئر ٹیکرز کی پوری کر چکے ہیں۔ یہ غیر قانونی قابضین ہیں، اور ان کی حکومت کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر دستور نامی چیز جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ انہوں نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، دستور سے انحراف کیا ہے، دوسری دفعہ یہ نہ کریں، اور ہر صورت میں قوم کا مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کرائے جائے۔